MBBS اسٹوڈنٹ ہوں اور مالی لحاظ سے بھی اچھا ہوں, تو گھر والوں کو کسی طرح سے بتاؤں شادی. یہ صاحب نے مجھ سے پرسنل سوال پوچھا ہے, پرچی بھی مل گئی ہے, لیکن یہ مجھ سے مغرب سے پہلے خود براہ راست پوچھ چکے ہیں. یہ لڑکا کہہ رہا ہے میں MBBS ڈاکٹر بن چکے ہیں یا بن رہے ہیں؟ کہاں گئی؟ یہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے. لاؤ تاکہ تم کیمرے میں آؤ, تاکہ تمہارے ابا سے تمہاری پٹائی منجی ٹھکے تمہاری ابا کے ذریعے. مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں MBBS ڈاکٹر بن چکا ہوں یا بن رہا ہوں یا آخری سال میں ہوں, اور پرسنلی میرے پاس پیسے بھی ہیں, یعنی کہیں سائڈ بزنس بھی ہے. تو میرے ماں باپ مجھے شادی نہیں کرنے دے رہے. وہ کہہ رہے ہیں پہلے یہ, پھر وہ جو ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں نا, چاہے بڈھے ہو جاؤ تسلی کے ساتھ, کسی کام کے نہ رہو, جذبات ختم, اس کے بعد ہم تمہاری شادی کی بات طے کریں گے. شادی پھر بھی نہیں کریں گے, بلکہ رشتہ دیکھنا شروع کریں گے. تو وہ بڑا لمبا چوڑا ان کا. تو میں نے اس کو بولا, اب میں جا رہا تھا, مجھے مغرب کی نماز کے لیے بھی آنا تھا, دیر بھی ہو رہی تھی. میں نے کہا دیکھو تم کما رہے ہو, کہہ رہے ہاں میری اپنی آمدن ہے. کہہ رہے مجھے بتائیں میرے ماں باپ نہیں کرنے دے رہے. میں نے کہا کر کے بتا دو, ہو گئی ہے بس, یہی حل ہے. نہیں میرے ماں باپ میرے. میں نے کہا جب تو کم بخت کما بھی رہا ہے, اور ڈاکٹر کا فیوچر تو بڑا مستقبل ہے, روشن مستقبل ہے ڈاکٹروں کا, تو ڈاکٹروں کا ہی تو مستقبل روشن ہے. کیونکہ ڈاکٹر صرف علاج نہیں کرتا, میڈیکل اسٹور بھی اسی کا چلتا ہے. وہاں سے اگر علاج میں کامیابی نہیں تو میڈیکل اسٹور سے پیسے بنا لو, اپنے بندے کو بٹھا دو وہاں, جمشید کو بٹھا دو وہاں, اور دوائیاں وہی لکھ کے دو جو ادھر کے علاوہ پوری کائنات میں کہیں بھی نہ ملے. کیونکہ ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے, یہ لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں کہ پوری میرے کو کئی بار کا تجربہ ہے, گھومتے رہو کہیں بھی نہیں ملے گا, ادھر سے ہی ملے گا. تو اور پھر کسی ہاسپٹل میں آپ جاب کر رہے ہو, تو جو پیشنٹ تگڑا آ رہا ہے نا اس کو اپنی کلینک کا ٹائم دیتے رہو, آئندہ اس ہاسپٹل, حالانکہ اس ہاسپٹل کی وجہ سے آپ آئے ہو بھائی. لیکن کھانچا تو ڈاکٹروں کے پاس بہت سارے کھانچے ہوتے ہیں, اور زیادہ ایکسٹریم لیول پہ جاؤ گے تو گورکن سے الگ کھانچے چل رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ بھی ہو سکتے ہیں, ابھی تک چاہے ڈاکٹروں کی توجہ پتہ نہیں اس طرف ہے یا نہیں ہے. گورکن سے بھی کھانچا کھول لو کہ دیکھ قبروں کے ریٹ بڑھ گئے ہیں, لوگوں نے یہاں دفنانے کے بجائے سرجانی ٹاؤن لے کے جا رہے ہیں. تو اب جب زیادہ لوگ مردے ہوں گے تو لوگ مجبوری ہوں گے نا, تو اتنا کوٹا اس دفعہ قبرستان کا میں نے پورا کرنا ہے. 60 سال سے عمر والے جتنے بھی ہیں میں ان کو فی الحال تیرے پاس پہنچا رہا ہوں. اور زیادہ خطرناک جاؤ گے تو ایسے ڈاکٹر بھی ہیں, گردہ نکال دیا بھائی, آپ گئے, آپ کو بے ہوش کیا, آپ سمجھ رہے کہ میری ناک کا آپریشن ہو رہا ہے, ناک کا تو تھوڑا بہت کاٹ پیٹ دیا, بعد میں 6-7 سال کے بعد آپ نے چیک کیا گردہ ہی نہیں ہے آپ کا. صحیح ہے, گردہ بک گیا. گورکن سے جو میت کے پارٹس ہوتے ہیں نا ان پہ بھی چل رہا ہوتا ہے کمیشن. نارمل ڈاکٹر ایسے نہیں ہوتے, زیادہ نہ گھبرائیں, لیکن یہ بھی ہوتا ہے. یہ گورکنوں نے بتایا کہ نئی لاش آئی ہے, ڈاکٹروں سے رابطہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ابھی تازہ ہے, تو پھیپڑے نکال لے, یہ نکال لے, وہ نکال لے, جو یہ ہڈی کا گودا ہے نا, ریڑھ کی ہڈی کا, یہ سب چیزیں استعمال ہوتی ہیں. اب تو ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر رہی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ انسان کے اسپیئر پارٹس کی دکان کھلنے والی ہے. آدمی جائے گا عباسی شہید, بھائی ذرا وہ گھٹنا مل جائے گا, کوئی اچھا سا گھٹنا چاہیے, جائے گا بھائی انگریز کا چاہیے, جیپنیز کا چاہیے, یار پنجابیوں کا گھٹنا چاہیے, انہوں نے پائے ہوئے بہت کھائے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ٹیکنالوجی جس انتہا کو جا رہی ہے نا, اگر اس کو اخلاقیات کا کوئی باؤنڈری نہ ہوئی اس پہ, مذہب کی اور اخلاقیات کی, تو یہ اسپیئر پارٹس کی دکان ہوگی. یار یہ والا کڈنی نہیں, وہ والا کڈنی نکال کے دکھا, تو چرسیوں کے گردے سستے مل رہے ہوں گے وغیرہ وغیرہ. 4 شادیوں والا مرے گا, اس کے تو بہت ریٹ ہوں گے, لیکن اس کے گھٹنے کے ریٹ نہیں ہوں گے. اس کے گھٹنے کے ریٹ نہیں ہوں گے. خیر, تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی یار. یہ لیمن کا وہ پینے سے یہ ہوتا ہے, لیمن شہد پیو نا, یہ مسئلہ ہو جاتا ہے میرے, اس لیے میں پیتا نہیں اس موقع پہ. خیر کیا بات چل رہی تھی یار, یہ بات. تو میں نے اس کو بولا ڈاکٹر کا مستقبل تو بھائی بہت روشن ہے, کیا مسئلہ ہے. تو ان کو میں نے بولا کر لو اور بتا دو, ہو گئی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. مفتی صاحب میری ایج 15 سال ہے اور میں ٹریڈنگ کرتا ہوں, میرا ٹریڈنگ سے 250 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ کماتا ہوں ماشاء اللہ 15 سال میں, اور میرا گھر والوں کو نہیں
پتہ یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام. کیا مطلب میرے گھر والوں کو نہیں پتہ؟ اور ٹریڈنگ میرے لیے صحیح بھی ہے یا نہیں ہے؟ بھائی حلال ٹریڈنگ اگر کر کے 2.5 لاکھ روپے کما رہے ہو, سبحان اللہ یار, سبحان اللہ. تو یہ گھر والوں کو نہیں پتہ. انٹرنیٹ پہ آج کل لوگ نوٹ چھاپ رہے ہوتے ہیں, تو ابا کو اپنے بتا دو, اماں ابا کو بتا دو. ابا اماں خیر خواہی ہوتے ہیں, باقیوں کو نہ بتاؤ, وہ کھا جائیں گے پھر نا بیوقوف بنا کے کاروبار کے نام پہ. لیکن اب باپ سے زیادہ خیر خواہ کون ہوتا ہے؟ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ عمر آپ کی بگڑنے کی بھی ہے. اس عمر میں اتنا پیسہ آنا شروع ہو جائے تو سٹے بازی میں بھی لگ سکتا ہے, لڑکیوں میں لگ سکتا ہے, 20 میں, تو ابا نگرانی کریں گے. اور ابا پہ لازم ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ابا ہی سارے کھا جائیں, تو وہ ابا بن کے دکھائیں. مفتی صاحب کیا لکھا ہے؟ نیو کراچی کی ایک مسجد میں ایک امام نے یہ کہا ہے کہ شیعہ کے 12 امام اور سنی کے 4 امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے؟ ظاہر ہے نبی کی قدم کے خاک کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی امام نہیں ہو سکتا. اس میں کون سی میرے بھائی مفتی سے آپ نے بتایا تھا کہ دبلے پتلے لوگوں کے لیے جو کیا لکھا ہے یار, اب پورا یاد نہیں. دبلے پتلے لوگوں کے لیے ناسکا میں 3 قسم کے, بھائی پڑھ کے بتانا کیا لکھا ہوا ہے. میرے تنقید کرنا ہے آپ کی بات نہ, آپ کے باپ کے آپ نے کہا تھا ایک شخص نے نوکری چھوڑ کر کاروبار کیا, اس میں خسارہ ہوا جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی. روزی کے ظاہر اس کے ذمہ تو اللہ, رزق تو اللہ کے ذمہ ہے, وہی راستہ دکھاتا ہے. ہمیں رزق کی کوشش تو کرنی چاہیے نا, کیونکہ نفع ہو یا نقصان, نوکری چھوٹ جانا یا وغیرہ وغیرہ, اگر انسان کی زندگی میں سمجھ گیا ان کا سوال کیا ہے. دیکھو میں نے ایک بندے کا واقعہ سنایا تھا, اچھی بلی جاب چھوڑی, کاروبار کروں گا, نوٹ چھاپوں گا, کاروبار چلا نہیں, جاب بھی گئی, خودکشی کی ہے اس نے, بچ گیا خیر. تو کہہ رہے ہیں رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے, اب انسان کوشش تو کرتا ہی ہے. یہ ان کے سوال کا خلاصہ. اس بیچارے نے کوشش کی, کوئی غلط تو نہیں کیا؟ غلط کیا. اس لیے کہ شریعت کی تعلیمات یہ ہیں کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک. نبی نے فرمایا جس چیز میں تردد ہو اس کو چھوڑ دو, جو یقینی ہو اس کو لے لو. اب یقینی جاب تھی جو لگی بندی, گورنمنٹ جاب تھی, پیسے آ رہے تھے, آتے رہتے. آپ کو کاروبار کا پتہ نہیں تھا چلے گا بھی نہیں کہ بھی نہیں چلے گا, آپ نے رسک لے لیا زیادہ بڑے ہاتھ مارنے کے چکر میں. تو یہ شریعت کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہے. جب خلاف ورزی کرو گے تو پھر تھوڑی اللہ کا وعدہ ہے. ہاں جاب کے ساتھ ساتھ تھوڑا چھوٹا موٹا بزنس کرتے رہتے, پھر دیکھتے بڑھتا جا رہا ہے, پھر چھوڑ دیتے جاب. تو یہ صحیح نہیں ہے. بہت سوال پوچھا جاتا ہے جو ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے ان کی تنخواہ جائز ہے یا نہیں. اسی سے ملتا جلتا سوال, کچھ امام نمازیں پوری نہیں پڑھاتے, تنخواہ پوری لیتے ہیں, تو ان کے لیے تنخواہ حلال ہے یا حرام ہے. کچھ مدرسے کے اساتذہ چھٹیاں کرتے ہیں تو ان کے لیے تنخواہ پوری لیتے ہیں, حلال ہے حرام ہے. دیکھو تنخواہ کا تعلق اس سے ہے کہ جس ادارے میں آپ ہیں اس سے آپ کا ایگریمنٹ کیا ہوا ہے. بعض دفعہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کام کا, جیسے امام کا ایگریمنٹ ہوا ہے کہ نمازیں میرے ذمے ہیں, میں خود پڑھاؤں یا اپنا کوئی نائب رکھوں. ایگریمنٹ ہی یہی ہوا ہے. بعض دفعہ ایگریمنٹ ہوتے نہیں, آپ ہی کو پڑھانی پڑے گی. تو ایسی صورت میں جب ایگریمنٹ یہ ہو کہ نمازیں پوری آپ نے ہی پڑھانی ہے, تو پھر جتنی نمازوں کا امام صاحب بغیر عذر کے ناغہ کریں گے اتنی تنخواہ کاٹی جائے, ان کے اتنے پیسے کاٹے جائیں ان کی تنخواہوں سے, وہ پھر باقی تنخواہ حلال نہیں ہوگی. اسی طرح تدریس میں یا کہیں بھی جاب پہ جو بھی ایگریمنٹ ہوا ہے, کام کا ایگریمنٹ ہوا ہے یا ٹائم کا ہوا ہے یا دونوں کا ہوا ہے. بعض دفعہ ایگریمنٹ صرف کام کا ہوتا ہے, ہمیں کام چاہیے, آپ بے شک لیٹ آئیں, کام پورا کریں. بعض دفعہ ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے آپ ٹائم پہ آئیں, بعض دفعہ ٹائم بھی چاہیے کام بھی چاہیے. تو جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس ایگریمنٹ کو پورا کرنا لازم ہے. اس میں جتنی ڈنڈی ماریں گے اتنی حرام شامل ہو جائے گی تنخواہ, تو اتنی تنخواہ پھر واپس کرنی پڑے گی. ایک سوال یہ تھا کہ جیسے آئمہ کی بات کر رہے ہیں آپ, تو آئمہ اکثر فجر میں نہیں ہوتے جو کہ قیمتی نماز ہے. جی, 5 نمازوں میں سب سے زیادہ قیمتی نماز ہے فجر کی نماز. جی, اس میں آئمہ غیر حاضر ہیں. جی, تو ظاہر ہے پھر وہ روزی کا مسئلہ آ جائے گا, ان کی تنخواہ پوری مل بس امام صاحب اگر فجر میں غیر حاضر ہیں تو ان کا اول تو فجر کی نماز سب پہ واجب ہے, تو امام صاحب پہ بھی واجب ہے فجر کی نماز. تو زیادہ تر امام تو فجر میں آتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو مارکیٹ سے شارٹ ہوتے ہیں. تو اگر ان سے ایگریمنٹ یہ ہوا ہے
کہ بھائی نماز پڑھوانی ہے, چاہے آپ پڑھائیں یا آپ نے کسی نائب سے پڑھوائیں, تو پھر تنخواہ تو حرام نہیں ہوگی, لیکن نماز چھوڑنے کا بہرحال گناہ ہوگا. اور اگر ایگریمنٹ یہ تھا کہ آپ نے پڑھانی ہے تو پھر جتنی فجر کے ناغے ہو رہے ہیں اتنی تنخواہ کاٹی جائے گی. اچھا بھائی, پہلے تو میں آج کے بیان کا ایک ٹاپک مکمل کر دوں. یہ جو میں نے بات کی پڑوسی ملک میں آپ کو لتر لگا کے بھیجیں گے, کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے بھی تو بڑا ظلم کیا, اڈے بڈے دیے ان کے خلاف امریکہ کو. دیکھو وہ ظلم تھا, سب علماء نے اس وقت مخالفت کی تھی, بلکہ فوج میں بھی بہت سے لوگ اس کے مخالف تھے. تو ایک آدمی کی کارروائی تھی, وہ جنرل مشرف کی. یہ زیادتی اس نے کی ہے, اور زیادتی کو زیادتی ہی کہا جائے گا. لیکن اس زیادتی کے ساتھ احسانات بھی تولے جاتے ہیں, خالی زیادتیاں نہیں دیکھی جاتی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنرل مشرف نے اڈے دیے تھے. کن کو؟ جن کو اڈے دیے انہوں نے تو اندر گھس کے مارا ہے, ظلم کیا ہے. انڈیا نے بھی اور امریکہ نے بھی. ان کے ساتھ آپ دوستیاں بڑھا رہے ہیں. جنہوں نے اندر گھس کے مارا ہے وہ دوست ہیں, اور جنہوں نے اڈے دیے وہ دشمن ہیں, جبکہ ان کے احسانات بھی ہیں. تو اس لیے یہ کسی بیرونی ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے, اور سارے ایک جیسے نہیں ہیں. ان میں بھی یہ بھی بتا دوں میں, بہت سے اچھے لوگ ہیں, بہت سے خاندانی لوگ ہیں جو مسلمانوں سے, خاص طور پہ پاکستانیوں سے محبت کرتے ہیں. لیکن ایک مخصوص طبقہ ہے جو اس وقت پاکستان کی نفرت اس کے دل میں جنم ہے, اور وہ نہ اپنے ہم زبانوں کو دیکھتا ہے. ان کا جو سلوک سندھ والوں کے ساتھ, بلوچ والوں کے ساتھ, وہی سلوک پشتون آبادی کے ساتھ بھی ہے. وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہمارے ہم زبان ہیں, نہ, بس ان کی نظر میں پاکستانی ہونا جرم ہے. تو یہ خبریں ہیں, یہ نیوز ہیں, یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں. تو اس لیے میرا مقصد کسی ملک کو اچھا یا برا کہنا نہیں ہے, ہم سے اچھا ہی ہوں گے. میرا مقصد آپ کے دل میں آپ کے ملک کی قدر ڈالنا ہے, کہ اپنے ملک کی قدر کرو. اگر یہ گیا نا تو ہمیں نہیں کوئی ٹھکانہ دے گا, بس یہ بتانا مقصد ہے. باقی کون اچھا کون برا, سب ہمارے بھائی ہیں, سب دینی بھائی ہیں, بہت غیرت مند لوگ ہیں, بہت بڑی قربانی ہے ان کی. لیکن بس آپ میرا مقصد کسی قوم کی برائی یا اچھائی نہیں ہے. اچھے برے ہر قوم میں ہوتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. ہم میں بھی بہت سے اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. میرا مقصد صرف آپ کے دل میں آپ کے ملک کی قدر ڈالنی ہے, کہ اگر آپ کے ملک کو کچھ ہوا تو میرے بھائی پڑوسی آپ کو ٹھکانہ نہیں دے گا, بس یہ بتا دوں میں. لیمو شہد ڈال کے پیا کرو, مزہ آنا. اس کو مکس کر کے لے آؤ میرے بھائی, مکس کر کے لے آؤ. اس کو چھان کے بھی لے آؤ, مکس کر کے لے آؤ. ٹھنڈا ٹھاٹ بنا دو. گرمیوں میں ٹھنڈا ٹھاٹ پیا کریں, سردیوں میں لیمو کا رس ٹھنڈا ٹھاٹ نہ پیا کریں, جھگڑ جائیں گے, اکڑ جائیں گے. صحیح ہے. میرا کل میں کلپ دیکھ رہا تھا, اس میں کہہ رہا تھا لیمو کو آدھا گھنٹہ پانی میں ڈال کے رکھو, اس کی کڑواہٹ آ جائے گی, پھر اس میں شہد ملاؤ اور اپنے خرچے پہ پی جاؤ, اور ٹھنڈا ٹھاٹ. تو مجھے خیال آیا کہ سردیوں میں اگر کوئی یہ بیان سنے گا تو ٹھنڈ نہ پی جائے کہیں بہت زیادہ اس میں. تو یہ ٹھنڈا ٹھاٹ شدید گرمی میں جب پسینے نکل رہے ہوں, اگر سردیوں میں پی رہے ہو تو پھر اتنا ٹھنڈا پینے کی ضرورت نہیں ہے, نارمل ٹیمپریچر کا پیو. پھر بیان گرمیوں کا ہوتا ہے, لوگ سردیوں میں چلا رہے ہوتے ہیں, اس کو تو نقصان تو ہوگا نا. بعض اوقات سردیوں کے بیان گرمیوں میں چل رہا ہوتا ہے, تو پھر اس میں میرا قصور نہیں ہے. نظریہ ارتقاء کا خلاصہ خلاصہ کیا ہے؟ ملحدین کہتے ہیں کہ اللہ خلاف عادت کوئی کام نہیں کرتا, اور دلیل دیتے ہیں کہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے. تو اللہ کی سنت یہی ہے کہ کبھی کبھار وہ خلاف عادت کام بھی کرتا ہے, لہٰذا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. کبھی کبھار وہ خلاف عادت کرتا رہے گا, نارملی اسباب کے ساتھ کام کرتا ہے, کبھی کبھار اپنی قدرت دکھانے کے لیے خلاف عادت بھی کر دیتا ہے. یہی اللہ کی سنت ہے جو کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتی, لہذا کرامتیں ہمیشہ ظاہر ہوتی رہیں گی. ایک ملحد نے لکھا کہ جب سے ایک ویڈیو کیمرے ایجاد ہوئے کرامتیں ختم ہو گئی ہیں. کسی نے جواب میں لکھا کہ جب سے ویڈیو کیمرے بنے بندر سے انسان بننا بھی مارکیٹ سے, ایسوں کو ایسے ہی جواب دینا چاہیے. ایک شخص نے حج کی درخواست جمع کرائی لیکن نام نہیں آیا, آئندہ سال میں نصاب پورا نہیں ہوا. اور جب بھائی حج جب ایک دفعہ فرض ہو جائے نا تو ہو جاتا ہے, چاہے آئندہ سالوں میں نام آئے نہ آئے. اب آپ پر لازم ہے کہ پیسے جمع کریں, اور جب پیسے آ جائیں آپ حج کر کے آئیں. ایک دفعہ جب فرض ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے ہو گیا, پھر پیسے ختم بھی ہو گئے تو فرض رہتا ہے. ہاں گناہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے مرضی کے بغیر ختم ہو گئے وہ پیسے, تو پھر حج بدل کی وصیت کریں اگر وراثت میں اتنے پیسے ہیں. میاں بیوی میں طلاق کے معاملے میں اختلاف ہو جائے, شوہر انکاری ہو 3 طلاق کا جبکہ بیوی 3 طلاق کی دعوے دار ہے اور گواہوں کا نصاب پورے نے بیوی کا آنے کو تیار ہی نہیں, تو المرأۃ کالقاضی کے تحت بیوی کے لیے علیحدگی کی صورت ممکن ہے. اگر عورت نے 100% یقین ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہ میرے شوہر نے 3 طلاقیں دی اور یہ کمبخت مکر گیا ہے, تو پھر ایسی صورت میں عورت کورٹ کا سہارا لے کے عدالتی خلا لے لے. تو وہ خلا ویسے تو شریعت میں کالعدم ہوگا, لیکن اس موقع پہ ہم اس کو اس لیے مان لیں گے کہ بھئی طلاقیں تو ویسے ہی 3 ہو چکی ہیں, تو ایک قانونی کاغذ مل جائے گا آپ کو.
تو اس بیس پہ وہ کورٹ سے خلا لے کے کہیں اور نکاح کر لے. لیکن اس کو پتا جھوٹا الزام نہ لگا رہی ہو شوہر پہ. انجینئر صاحب گرفتار، کیا شریعت کی روشنی میں صحیح گرفتار ہوئے ہیں، اور اگر ہاں تو کیسی؟ گرفتار تو کسی اور مسئلے پر ہوئے تھے. گرفتار تو اس پہ ہوا تھا کہ عیسائیوں پہ غلط الزام لگایا ہے، لیکن اس کو کسی اور نے 295C میں ڈال دیا. تو میں اس پہ تو کوئی بات نہیں کروں گا کہ گرفتار ہونا ٹھیک تھا یا غلط تھا، اس کی تو مجھے پوری تحقیق نہیں ہے، کیونکہ عیسائی بھی مشتعل کہتے ہیں. بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ عیسائی بڑے مشتعل ہوئے ہیں، مسیحی لوگ بڑے مشتعل ہوئے ہیں، اشتعال انگیزی ہے. تو اس پہ تو دو رائے ہو سکتی ہے کہ گرفتاری صحیح تھی یا نہیں تھی، وہ آپ ماہرین سے پوچھیں. لیکن یہ جو 295C ڈالا ہے یہ نہیں بنتا ہے. جس بیس پہ ڈالا ہے، کوئی اور بیس ہو تو غلط بات ہے، لیکن ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ جس بیس پہ ڈالا ہے نا اس بیس پہ 295C نہیں بنتا. اسٹوڈنٹ کے لیے گلزار قبل ڈریم ورلڈ میں پروگرام کیا تھا آپ نے، بہت سی فائدہ ہوا تھا. درخواست ہے کہ یہ عثمان بھائی نے کیا تھا، عثمان بھائی کو بولیں دوبارہ کر لیں. ڈریم ورلڈ میں اسٹوڈنٹ کے لیے مفتی صاحب، نام دیکھو کیسا لکھا، ڈریم ورلڈ، خوابوں کی دنیا. فوراً نوجوانوں کے ذہن میں 4 شادیاں آتی ہیں، خوابوں کی دنیا. مفتی صاحب آپ نے DC آفس میں جا کر پانی کے حوالے سے بات کی تھی، لیکن 2 دن ہو گئے، 20 دن نہیں بھائی، 2 دن ہوئے. ہونے والے سیکٹر 10 میں ابھی تک پانی نہیں آیا. انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم پانی کی مقدار بڑھائیں گے، تو ابھی ان کو سانس لینے دو، دیکھتے ہیں اس مہینے کیا ہوتا ہے. میں نے ولاگ بنا کے اسی لیے ڈالا ہے کہ اگر پھر بھی نہیں آیا پانی تو پھر ہم بسیں بھر کے لے کے جائیں گے، وہاں جا کے بیٹھ جائیں گے، ہم بولیں گے پانی دو ورنہ ہم یہیں بیٹھے رہیں گے. تو امید ہے آ جائے گا. انہوں نے، اور وہ جو تھے MD صاحب بڑے اچھے آدمی تھے، بہت بااخلاق آدمی تھے، تو وہ تو ہمیں کافی اچھے آدمی لگے. باقی دیکھو ہوتا کیا ہے. ابھی 2 دن ہوئے نا، 20 دن نہیں ہوئے. مفتی صاحب میں نے بہت مشکل سے سولر پلیٹ لی تھی، کسی نے ہوائی فائرنگ کر کے اسے ضائع کر دیا، کیا قیامت کے بدلے میں اس بالکل حساب ہوگا. جس نے ہوائی فائرنگ کیا اس کا باپ بھی پیسے دے گا آپ کو. آپ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ باپ جو کہے کر لو. میرے والد صاحب کیا کہتے ہیں بھائی، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، 12 ربیع الاول مناتے ہیں. میں نے آپ کے بیان میں، بھائی غیر شرعی چیزوں میں ابا کی اطاعت جائز نہیں ہے. خالی نعتیہ پروگرام کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، نعت کی محفل لگانا یا انڈور کوئی جلسہ کر لینا انڈور، جس میں آپ صرف نبی کی سیرت بیان کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس حد تک ٹھیک ہے. جو حلوے مانڈے چل رہے ہوتے ہیں اور جو پتیاں جو پورا سیلیبریٹ کیا جاتا ہے نا، اس کو عید کی طرح منایا جاتا ہے، یہ بدعت ہے. میرے سل کے بال کمزور ہیں، احرام کی حالت میں بال ٹوٹ جائے تو کیا حکم ہے؟ جب بھی احرام سے نکلے نا تو چند ریال صدقہ کر دینا چاہیے، تاکہ غیر اختیاری طور پر کوئی غلطی اگر ہو گئی ہے، بال توڑ لیے ہیں تو وہ تلافی ہو جائے. تو 10-20 ریال صدقہ کر دیں گے، کافی ہو جائے گا. میرے بھائی لکھو بھائی، کعبہ پر پہلی نظر پڑے تو کیا دعا کریں؟ اچھا، کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی دعا قبول ہوتی ہے، اس کا مطلب پہلی نظر نہیں ہے. اس کا مطلب جب آپ کعبہ میں گئے ہیں تو کنٹینیوسلی جب آپ آگے جا رہے ہیں تو پہلی نظر ہی کہلائے گی. بعض لوگ کیا تکلف کرتے ہیں، جب عمرے پہ جا رہے ہیں تو سر نیچے کر کے کہ کعبہ پر نظر نہ پڑے، کیونکہ جب نظر پڑے گی تو اسی وقت دعا مانگنی پڑے گی. تو ہم ابھی دور ہیں، قریب جا کے تو یوں منہ نیچے کر کے جا رہے ہوتے ہیں، ٹکرا بھی رہے ہوتے ہیں کہ ابھی نظر نہیں پڑے. یہ تکلف کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کی نظر پڑ گئی تو بھی آگے جا کے دعا مانگ سکتے ہیں. طواف شروع کرنے سے پہلے جو بھی دعا ہوگی وہ کعبے پر پہلی نظر والی ہی دعا ہوگی. تو یہ نہیں ہے کہ یوں نظر پڑی اب نظر ہٹ گئی تو اب پڑی تو دوسری نظر کہلائے گی، وہ بھی پہلی نظر ہی کہلائے گی. ایسا تکلف کر رہے ہوتے ہیں لوگ، بلکہ کہہ رہے تو سر نیچے بالکل یوں کر کے جاؤ، قریب جا کے پھر یوں اٹھانا. تو یہ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، اسلاف میں کہیں بھی یہ نہیں ملتا. تو جب آپ گئے تو آپ کی نظر پڑ گئی، کوئی بات نہیں، آپ آگے جاؤ، پھر نظر ہٹ بھی جائے کوئی بات نہیں. طواف شروع کرنے سے پہلے، یعنی کوئی دوسرا عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ دعا مانگنی ہے. تو وہ دعا وہی دعا ہے، کعبے پہ پہلی نظر والی دعا ہے وہ. میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی اگر اس حدیث کو ہم دلیل بناتے ہیں تو بہت سے مسئلوں میں. تو یہاں امت لفظ ہے، کون مراد ہے؟ کیونکہ اگر یہاں مراد امت مسلمہ کی اکثریت ہے تو اس وقت فلسطین اور غزہ کے اتنے اہم مسئلے پر امت کی اکثریت تو خاموش ہے. دیکھو نبی نے جو فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، اس کا مطلب ہے نظریاتی طور پہ، نظریاتی طور پر. یہ فلسطین کا مسئلہ ہے، اس میں تو امت اکثریت فلسطینیوں کو مظلوم سمجھتی ہے. تو یہ گمراہی کہاں ہے؟ باقی مدد کریں کیسے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے.
اگر مدد کے وہاں راستے کھل جائے نا تو 2/3 امت پہنچ جائے گی وہاں پہ. تو راستے نہیں ہیں کسی کے پاس, کچھ بھی نہیں ہے. تو مالی امداد اگر کوئی کر سکتا ہو